من لسانی یفقہ قولی رب زدنا علما رب زدنا فہما رب زدنا علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ او کائنات میں زندگی گزارنے والوں، مسلمانوں، مشرق والوں، مغرب والوں، شمال والوں، جنوب والوں، امیروں، غریبوں، بادشاہوں، وزیروں، علماء کی جماعت، صلحاء کی جماعت، امراء کی جماعت، غرباء کی جماعت، جگیرداروں، زمینداروں، مزدوروں، افیسروں، محلات اور بنگلے، کوٹھیوں، بلڈنگوں میں سونے والوں اور جھوپڑیوں میں زمین پر سونے والوں، مہنگا پہننے والوں، مہنگا کھانے والوں، سستا پہننے والوں، سستا کھانے والوں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تم میں سے جو بھی اپنے رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کا ساتھ پانا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، گناہ چھوڑ دو، نیکیاں کرنا شروع کر دو، جھوٹ چھوڑ دو، سچ بولنا شروع کر دو، فراڈ، دھوکہ، قتل و غارت، دھنگا فساد، جھگڑا چھوڑ دو، رب کی زمین پر امن و امان سے رہو، اطاعت رسول کرتے رہو، نیک اعمال کرتے رہو، معاشرے میں اصلاح چاہو، اصلاح معاشرہ کرتے رہو، معاشرے کا بگاڑ نہ کرو، معاشرے کی اصلاح کرو۔ کل قیامت کا دن آئے گا، ابن آدم تو میری کچہری میں آئے گا، اور اگر زمین و آسمان کے برابر خطائیں بھی لے کے آئے گا، لم تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا، میں چاہوں گا تو تیری زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر تجھے جنت کا وارث بنا دوں گا۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام، صلاۃ و سلام اس ذات اقدس و اطیب و اطہر پہ جو اس کائنات میں رحمت للعالمین بن کے آئے، شفیع المذنبین بن کے آئے، محسن انصاف بن کے آئے، ہادی دوران بن کے آئے، حاصل ایمان بن کے آئے، ماہدر خشاں بن کے آئے، ہادی اکرم بن کے آئے، رہبر اعظم بن کے آئے، خلق کا ہمدم بن کے آئے، نازش آدم بن کے آئے،
ساقی کوثر بن کے آئے، شافع محشر بن کے آئے، علم کا دریا بن کے آئے، لطف و سراپا بن کے آئے، عفو کا آقا بن کے آئے، غم کا مداوا بن کے آئے، مخبر صادق بن کے آئے، رحمت خالق بن کے آئے، سید الکونین بن کے آئے، آمنہ کا نور عین بن کے آئے، جد الحسنین بن کے آئے، سید الرسل بن کر آئے، ختم الرسل بن کر آئے، امام کل بن کر آئے، فخر الرسل بن کر آئے، سید الانبیاء بن کر آئے، امام الانبیاء بن کے آئے، مشرق و مغرب کے نبی بن کے آئے، شمال و جنوب کے نبی بن کے آئے، فلکیوں فرشیوں کے نبی بن کے آئے، بریوں بحریوں کے نبی بن کے آئے، نوریوں ناریوں خاکیوں کے نبی بن کے آئے، درود و سلام صلاۃ و سلام اس پاک پیغمبر پہ، اس مرشد کامل پہ، اس پیر کامل پہ، اس امام اعظم پہ، اس قائد اعظم پہ، اس ساری کائنات 14 طبق پر نبوت کا جس کا ڈنکا چلتا ہے، اس پر صلاۃ و سلام جو کائناتوں میں آئے، امتوں کے بھی نبی بن کے آئے، نبیوں کے بھی نبی بن کے آئے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد امام الرسل پر درود و سلام بھیجنے کے بعد مرکز التوحید کے اندر سالانہ یہ پروگرام، یہ کانفرنس، یہ جلسہ اللہ تیری بارگاہ قدوسیہ علویہ میں تڑپ کے دعا ہے، جو نبی کا امتی، چاہے وہ علماء سے تعلق رکھتا ہے، طلباء سے تعلق رکھتا ہے، شرکاء سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، یا الہی جو سچے دل سے تیرا قرآن سنے اور کملی والے پر اترنے والا فرمان سنے، اس کی دنیا بھی بہتر بنا دے، اس کی قبر بھی روشن کر دے، اس کا حشر بھی بہتر فرما دے۔ ڈیرہ غازی خان کے غیرت مند مسلمانوں اور دیگر اضلاع سے، شہروں سے، دیہاتوں سے، قصبات سے آنے والے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں جب جلسہ گاہ کے اندر حاضر ہوا، لوگوں کا ہجوم دیکھا، کوئی سڑک پر کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں، کوئی سٹیج کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پیچھے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، کوئی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کوئی کھانے والی جگہ پہ بیٹھے ہیں، قطاریں لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں ہمیں کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اللہ کے ولیوں، نبی پاک کے امتیوں، اللہ کے شیروں، تمہارے اسلاف نے جب بھی کوئی پروگرام کیا، کعبہ کے رب کی قسم اس کا یہ تصور نہیں، جلسے کا مقصد ہے بیٹھ کر علماء شیوخ الحدیث دین کے مفتیان کی گفتگو کو، بات کو سمجھنا، سننا اور پھر عمل کرنے کے جذبے سے بیٹھنا۔ یہ کیسا جلسہ ہے؟ کیا آپ نے اس جلسے کو، کانفرنس کو میلہ بنایا ہے؟ وہابیوں،
اہل حدیثوں، سنیوں، کچھ ہوش کرو، اجتماع کی روحانیت کو پامال نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو جب کل کا سورج طلوع ہو اور لوگ پوچھیں درجنوں کے حساب سے علماء شیوخ الحدیث مفتیان دین آئے تھے، کیا مضمون تھے، کیا بیان تھا؟ او جی ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم باتیں کر رہے تھے، سڑک پہ پھر رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، بس چند لوگ جو کرسیوں پر بیٹھے ان کی توجہ ہے، ہاتھ کھڑے کرو جن کی توجہ ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ میں اس مختصر گھڑی میں اصلاح معاشرہ پہ کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، ہم نے اپنے عقیدوں کو تو سنوار لیا مگر اپنے معاشرے کو نہ سنوار سکے۔ ہم نے اپنے مسلک کی حقانیت، صداقت کے ڈنکے تو بجا دیے مگر عملی لحاظ سے ہم اتنا کمزور ہو گئے کہ ہم قرآن و حدیث کی محفل میں ہوتے ہوئے بھی ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ عقیدے کے لحاظ سے پختہ، مسلک کی صداقت و حقانیت کے ڈنکے بجا دیے مگر عمل کی جب باری آئی ہم تماشا بن گئے۔ آؤ اللہ کا قرآن اس کائنات میں آیا، معاشروں کو سنوارنے آیا، زندہ درگور کی گئی بیٹیوں کو حفاظت دینے آیا، رب کا قرآن آیا، چوروں کو چوری سے منع کرنے آیا، رب کا قرآن آیا، ڈاکوؤں کو ڈاکے سے منع کرنے آیا، رب کا قرآن آیا، خیانت کرنے والوں کو منع کرنے آیا، رب کا قرآن آیا، بے نمازوں کو نماز کی تلقین کرنے آیا۔ آؤ معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے۔ جب تک قرآن نہیں آیا تھا نہ ماں بہن کی تمیز تھی، نہ بڑے چھوٹے کا ادب و احترام تھا، نہ حلال و حرام کی تمیز تھی۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے قرآن آیا، صاحب قرآن پہ نازل ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ارے لیلۃ القدر میں آیا، نازل ہوا، رمضان المبارک میں آیا، امت کو عقیدہ توحید دینے آیا، لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کرنے آیا، اس معاشرے کو زنا اور شراب سے بچانے کی تقریر کرنے آیا، اس معاشرے کو والدین کی عزت و احترام کی تاکید کرنے آیا، یہ قرآن آیا، حرام سے روکنے آیا، حلال کمائی کھانے کی ترغیب دینے آیا۔ اللہ کی قسم، جس نے اس قرآن سے محبت کی اس نے اپنی اصلاح کی، اپنے عقیدے کی اصلاح کی، اپنی جماعت کی اصلاح کی، اپنے گھرانے کی اصلاح کی۔ اگر مکہ مکرمہ میں بی بی سمیہ نے اس قرآن کو قبول کیا، اللہ کی قسم ہے بیٹا بھی سنور گیا، خامد بھی سنور گیا۔ ابو جہل نے، غور کیجئے، ابو جہل نے مکہ کے چوک میں اس خاندان کو للکارا، مارا، حتیٰ کہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو 2 رسیوں سے اونٹ کے ذریعے باندھ کر کھڑا کر دیا ہے۔ کہتا ہے سمیہ محمد عربی سے
تعلق چھوڑ دے. ہاں ہاں قرآن آیا ہے مدینے والے سے تعلق جڑوانے کے لیے آیا. قرآن آیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان مقام و نبوت کو بیان کرنے آیا ہے. سمیہ دامن محمد کو چھوڑ دے, کہہ دو صلی اللہ ہو, اونچی کہہ دو, اونچی کہہ دو صلی اللہ ہو. ہاتھ کھڑے کر کے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی اونچی درود پڑھو جو ٹکر کھانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس اجتماع گاہ میں آ جائیں. محمد, سٹیج سے آواز نہیں آئی, سیدنا محمد, پھر کہہ دیجئے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے. ارے کہا بی بی سمیہ نے, ڈیرہ غازی خان کی میری اماں جان, میری بہن, میری بیٹی, غور کر قرآن نے کیا کیا تربیت کی ہے. اس قرآن پاک نے کیسی کیسی تربیتی نشستیں قائم کی تھی اور کیسا سمیہ کو سبق پڑھایا تھا. کہا ابو جہل اور جہلوں کے بعد میں سمیہ اپنی جان کے ٹکڑے کرا سکتی ہوں, دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتی, کیونکہ قرآن نے بتایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑ لو, نسبت جوڑ لو, سلسلہ جوڑ دو, مکہ مدینے سے تعلق قائم کر لو, مدینے والے سے سید الاولین والآخرین سے اپنے رشتے نسبتیں جوڑ لو, عقیدے سمر جائیں گے, معاشرے سمر جائیں گے, زندگی سمر جائے گی, آخرت سمر جائے گی. ابو جہل کو غصہ آیا, اونٹوں کو چلایا, پہلے تیر برساتا ہے, نگاہ سمیہ, گردن سمیہ رضی اللہ عنہا شرم و حیا سے جھک جاتی ہے, اور پھر اونٹوں کو چلایا, دو ٹکڑے ہو گئی. اور کیا سبق دیا, اے آل یاسر سن لو, میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی مگر میں نے رب کی توحید کو نہیں چھوڑا, محمد مصطفیٰ کی سنتوں کو نہیں چھوڑا, پیارے محبوب کے دامن کو نہیں چھوڑا. آؤ قرآن نے کیسی تربیت کی تھی, ایسا معاشرہ سمر گیا. پھر کائنات کے رب نے کیا فرمایا, او قرآن سے محبت کرنے والوں, قرآن کے ذریعے اپنا عقیدہ سنوارنے والوں, قرآن کے ذریعے اپنا معاشرہ سنوارنے والوں, سنو پھر میرے رب نے کیا فرمایا. فرمان رب کا ہے, زبان محمد مصطفیٰ کی ہے. میرے محبوب مدنی کریم نے کیا فرمایا, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسبروا یا آل یاسر, اسبروا یا آل یاسر, او آل یاسر قرآن کی حرمت کے لیے مار کھانے والوں, رب کی توحید کے لیے تمہیں جھنجھوڑا گیا, یاسر کو کوڑے مارے گئے, عمار پہ پتھر برسائے گئے, بی بی سمیہ کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. اسبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ, کل قیامت کا دن آئے گا, ہر عربی کہے گا جنت مل جائے, ہر اجمی کہے گا جنت مل جائے, ہر امیر کہے گا جنت مل جائے, ہر غریب کہے گا جنت مل جائے, ہر وزیر کہے گا جنت مل جائے, ہر بادشاہ کہے گا جنت مل جائے, ہر صاحب علم کہے گا جنت مل جائے, ہر پڑھا لکھا کہے گا جنت مل جائے, ان پڑھ کہے گا جنت مل جائے, ہر صحابی کہے گا جنت مل جائے, ہر تابی کہے گا جنت مل جائے, تبا تابی کہے گا جنت مل جائے, ہر اولیاء کہے گا جنت مل جائے, کتب ابدال کہے گا جنت مل جائے, پیر مرید کہے گا جنت مل جائے, استاد شاگرد کہے گا جنت مل جائے, محدث مفتی شیخ الحدیث کہیں گے ہے جنت مل جائے. مگر جنت کہے گی مولا کریم مجھے یاسر کا خاندان دے دے, جس آل یاسر نے تیری توحید کے ڈنکے کے لیے, تیرے قرآن کی عظمت کے لیے اپنی زندگیاں نشاور کر دی, اپنا معاشرہ سنوار لیا ہے. کعبہ کے رب کی قسم, جس نے قرآن سے محبت کی ہے, اللہ نے دنیا میں ان کو جنت کی بشارتیں سنائی ہے.
یہ فکرہ اپنے بھائی علماء کرام کے لیے بولنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری گفتگو ہو, تمہارے ڈیرے میں میری زندگی کا آخری سفر ہو. موت کا کوئی پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اور ڈیرہ غازی خان والوں سنو, اور علماء کرام, طلباء کرام, شیوخ الحدیث, اساتذہ کرام, تمام احباب کے لیے ایک فکرہ بولوں گا. مجھے جب بتایا جائے کہ قاری جمیل اجمل گورایا مرکز توحید میں ویڈیو بن رہی ہے, قاری عبدالرحیم کلیم کا مرکز ہے, اور ماشاءاللہ پوری دنیا پہ انٹرنیٹ پہ آپ کا خطاب دیا جائے گا, میں کوشش کروں گا کہ میرا چہرہ ٹھیک ہو, میرے کپڑے ٹھیک ہو, میری گفتگو اچھی ہو, سنجیدہ گفتگو ہو, کیونکہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, انٹرنیٹ پہ آئے گی, اس کو ساری کائنات کے لوگ سنیں گے. جو بھی قاری جمیل اجمل لکھے گا وہ ان کے سامنے آئے گا. پھر میری خواہش ہوگی میری سنجیدہ گفتگو ہو, اس گفتگو کے اندر کسی قسم کی کوئی اس قسم کی بات نہ ہو جس میں مصطفیٰ کی امت میں بگاڑ پیدا ہو, فرقہ وارئیت پیدا ہو, خون خرابے کی جنگ ہو. نہیں, میری کوشش ہوگی اچھی اصلاح والی گفتگو ہو, لوگ خوش ہو جائیں. ہائے لوگوں غور کرو, یہ چند منٹوں کی ویڈیو جو میری ریکارڈ ہو رہی ہے, اس ویڈیو کے لیے میری جماعت کے علماء وہ سنور کے آئے, خوبصورت بن کے آئے, گفتگو ایسی کرے انٹرنیٹ پہ لوگ سنیں گے کہ سنجیدہ گفتگو ہو. کعبہ کے رب کی قسم, یہ انٹرنیٹ والی, یہ تیری فیس بک والی یہ تقریر, یہ گفتگو, یہ ڈیلیٹ بھی ہو سکتی ہے, مٹ بھی سکتی ہے. ارے اس ریکارڈنگ کے لیے تو تیاری کیوں نہیں کرتا جو ریکارڈنگ تیرے کندھوں پہ بیٹھ کے کرامن کاتبین کر رہے ہیں, اور جو تیری ریکارڈنگ میدان حشر میں اللہ کی کچہری میں پیش کی جائے گی اور کہا جائے گا شیخ الحدیث اقرا کتابہ کا, اپنی ریکارڈنگ پڑھ کے امت کو سنا, مخلوق کو سنا. چند منٹوں کی ریکارڈنگ کے لیے میں سنجیدہ بولوں, بند کمرے میں بیٹھا ہے علماء کی جماعت, سوچ سمجھ کے بولو, طلباء کی جماعت سوچ سمجھ کے بولو, تیری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اللہ کی قسم میں ساری عوام کو مخاطب ہوں, چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے نصیحت کرنا چاہتا ہوں. مضمون میرا اصلاح معاشرہ ہے. اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو, بیٹی سے بات کرو تمیز کے لہجے میں, ادب کے لہجے میں. بیٹی ہے, رحمت ہے, اللہ کی طرف سے رحمت ہے. ارے جس گھر میں بیٹی پیدا ہو آسمان سے رحمت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں. جب گفتگو کر, انداز تیرا اچھا ہو, تیری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ماں سے ہم کلام ہو, امی جان الحمدللہ ایسی گفتگو کر, تیری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. باپ سے مخاطب ہو, ایسی گفتگو کر, تیری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. استاد سے گفتگو کر, ایسی گفتگو کر, تیری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. چند علماء, شیوخ الحدیث, طلباء, عوام کے لوگ بیٹھے ہیں, ہوٹل پہ بیٹھے ہیں, شادی میں بیٹھے ہیں, فوتگی میں بیٹھے ہیں, کہیں پرے پنچایت میں بیٹھے ہیں. سوچ سمجھ کے بولا کر, جھوٹی گواہی نہیں دینی, جھوٹی قسم نہیں کھانی, کسی کے خلاف کوئی الزام تراشی نہیں کرنی. تیری ریکارڈنگ کرامن کاتبین کر رہے ہیں. چند منٹوں کی ریکارڈنگ کے لیے تو اپنے آپ کتنا سنجیدہ کر دیتا ہے. قاری عبدالرحیم کلیم خوش ہو جائے, اللہ کی قسم قاری خوش ہو نہ ہو, رب خوش ہو جائے, تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. میرے بھائیوں, تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی, دمشق کی جامع مسجد کا مفتی ہے, قاضی ہے, خطیب ہے, اس علاقے کا بہت بڑا محدث ہے, سیدنا ابو دردہ کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخری وقت ہے, میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا, ایک آدھ مسئلہ سنا کے انداز بیاں گرچہ شوق نہیں ہے میرا, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کیوں بھی سمجھ لگ رہی ہے؟ عمل کرو گے؟
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے جواب دو۔ ارے جو بیٹھے ہیں کم از کم آپ تو اپنی اصلاح کریں۔ کیسا جلسہ، کیسی کانفرنس ہے، میلہ بنا لیا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ میری پسند کا خطیب آئے گا تو بیٹھوں گا، تیری جدا میری جدا، میری پسند تیری پسند ہے۔ فلانا مولوی آئے گا تو پھر آؤں گا۔ نہیں، تو گھر سے آیا تھا اللہ کا قرآن سننے کے لیے، مدینے والے کا فرمان سننے کے لیے۔ اے ظالم، یہاں آ کر تیری سوچ بدل گئی؟ یہاں آ کر تیری سوچ بدل گئی؟ یہ ایک طالب علم ہے، اس نے کیا بیان کرنا ہے؟ کوئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ یہ طالب علم بولے گا؟ میں تو تب جلسے میں بیٹھوں گا جب کوئی بہت بڑا محدث، بہت بڑا علامہ کوئی آئے گا۔ طالب علم بھی قرآن سنائے گا، علامہ بھی قرآن سنائے گا، مگر تیری نیت یہ ہو کہ میں قرآن سننے آیا ہوں، میں اللہ کے نبی کا فرمان سننے آیا ہوں، میں کانفرنس جلسے میں اصلاح کرنے آیا ہوں، یہاں کوئی فرمائشی پروگرام کرنے نہیں آیا۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے۔ اپنے شاگردوں سے کہتے گئے، عزیز و اقارب سے کہتے گئے، او میرے شاگردوں، او میرے دوستوں، برادری کے لوگوں، رشتہ داروں، میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے۔ او لوگوں، بتقاضِ بشریت کے مجھ سے کوئی زیادتی، کوئی غلطی ہو گئی ہو، رب کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ ایسی سوچ پیدا کر، میں وہ کلمات سناؤں گا جس سے تیری میری اصلاح ہو۔ شاگرد کہنے لگے، استاد محترم، یا حضرت آپ نے تو کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ تو ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ یار پھر بھی بتقاضِ بشریت کے کوئی 19-20 ہو جاتی ہے، معاف کر دو۔ کیوں بھی آپ ایسا کرو گے؟ بولو، کرو گے؟ پھر بھی 19-20 ہو جاتی ہے۔ بہت اہم بات کرنے والا ہوں، سنیے۔ اگر کسی کو نمازوں کے بنڈلوں پہ فخر ہے تو سن لے، حج اور عمروں پہ فخر ہے تو سن لے، زکوٰۃ اور صدقات پہ فخر ہے تو سن لے، غور کرو۔ کسی کو اپنی اشراق اور چاشت پہ فخر ہے تو سن لے۔ مجھ ابو دردہ کو معاف کر دینا۔ کہا، استاذ محترم، آپ تو ہر دل عزیز شخصیت ہیں، آپ کی کوئی زیادتی نہیں، ہم آپ پہ راضی ہیں۔ غور کیجئے، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، وہ سامنے دیکھو میرا اونٹ باندھا ہوا ہے، اس اونٹ کا نام دامون ہے، اس دامون اونٹ کو کھول کر میرے سامنے لے کر آؤ۔ دامون اونٹ کو کھول کر سامنے لایا گیا۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او لوگوں اس اونٹ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ غور کر، توجہ کر، ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں، اے دامون اونٹ، میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے ساتھ 32 سال کا عرصہ گزارا ہے، میں نے چارہ زیادہ ڈالا اور کام تھوڑا لیا ہے۔ اے دامون اونٹ، 32 سال کے عرصے میں اگر ابو دردہ سے کبھی تلخ کلامی ہو گئی ہو، یار تو بھی معاف کر دینا۔ پھر میں خطیبانہ انداز میں سمجھاؤں گا، ڈیرویا
معافیاں منگن والے تے جانوراں تو بھی معافیاں منگ گئے، تو کہو جی ہم مسلمان ہیں کہ تو دنیا تو جاویں تے تیرے تے تیری ماں ناراض ہوئے، تیرا باپ ناراض ہو، تیرے کندھوں پہ تیری بیوی کے حقوق باقی ہو، تیرے سینے پہ نا انصافی کا تمغہ لگا ہو، تیرے ذمہ بیٹیوں کا ورثہ وہ تو نے غصب کیا ہو، بھائی بھائی سے جدا لڑائی جھگڑے، کیا آپ نے قرآن کو سمجھائے ہے؟ میرا پتر قرآن کا حافظ بن جائے، میرا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے، میری بیٹی قرآن کی حافظ بن جائے۔ قاری صاحب تو نے قرآن کو سمجھا کیا ہے؟ جنہوں نے قرآن پاک کو سمجھا تھا، اللہ کی قسم وہ عرب کے تپتے صحرا پہ ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے چلتے تھے، ان کی ٹوٹی ہوئی جوتیوں کی آواز عرش بری کے فرشتے سنتے تھے اور آسمان کے فرشتے سنتے تھے، جنت کی حوریں سنتی تھی، معراج کی رات خود محمد مصطفیٰ نے سنی ہے۔ جنہوں نے قرآن کو سمجھا تھا، تو نے تویز بنا لیے قرآن کے، تو نے بیٹی کے جہیز میں دے دیا قرآن، بیٹی کو رخصت کرتے اس کے اوپر سر پہ سایہ کر دیا قرآن کا، تو نے قرآن سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم جو قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، میرا رب ان کو اپنا خاص بندہ کہتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں میرے خاص بندے بھی ہیں۔ اللہ وہ کون ہیں؟ ہم اہل القرآن، وہ اہل قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، قاری القرآن ہیں۔ مرکز توحید میں پڑھنے والے بھائیوں غور کیجئے، بد عمل کاری نہیں، بد عمل واعظ نہیں، بد عمل علماء مولوی نہیں، بد عمل شاگرد نہیں، جس نے قرآن پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے اور قرآن پہ عمل بھی کیا ہے۔ بھائی غور کیجئے، اونچی بولیے، بات غلط ہے صحیح ہے؟ سیدنا ابو دردہ اونٹ سے بھی معافی مانگے، تیری کیسی مسلمانی ہے؟ ارے بھائی بیٹھ جاؤ، کہیں بیٹھ جاؤ میرے بھائی، کیا تم نے عوام کو پریشان کر دیا ہے؟ جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اعمال صالح کرو، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ جھوٹ چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، او لوگوں بہتان بازی چھوڑ دو، قتل و غارت چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، بدعت چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، اللہ کے لیے نیکیاں کرنا شروع کر دو۔ میرے رب کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں جنت بھی دوں گا، اپنا دیدار بھی کراؤں گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او لوگوں میں جنت میں گیا اور میں نے جنت کے اندر ایک ایسا محل دیکھا، باہر کھڑے ہو جاؤ اندر کا منظر نظر آتا ہے، اندر چلے جاؤ تو باہر کا منظر نظر آتا ہے۔ ابھی سرکار فرما رہے تھے، جناب سیٹھ زہد قریشی صاحب توجہ ہے، غور کیجئے، بھائی حاجی عبدالسلام صاحب توجہ ہے، دعا کیجئے اللہ ان بھائیوں کے اور تمام دوست و احباب کے جن جن کے والدین دنیا میں نہیں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ میں نے ایسا محل دیکھا، شیشے کا محل ہے، موتیوں کا محل ہے۔ ابھی سرکار فرما رہے تھے
مجمع میں ایک میرے نبی کے غلام نے کہا ہِیَ لِمَنْ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ یہ محل کس کو ملے گا؟ کون خوش نصیب ہے جو اس محل کا مستحق بنے گا، اس محل کا گھر، وہ گھر اس کا بنے گا، اس محل کا مکین بنے گا۔ سرکار دو عالم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں سن لو، ڈیرہ غازی خان والو سن لو، اپنے معاشرے کی اصلاح کر لو، عقیدے کی اصلاح کر لو۔ مرکز التوحید کے کانفرنس کے اندر ہو سکتا ہے آج کسی کی دل کی زمین بدل جائے، آج کسی کی زندگی سنور جائے، آج کسی کا عقیدہ سنور جائے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہِیَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامِ، یہ اس کو ملے گا جس کی زبان میٹھی ہوگی، جس کی زبان میٹھی کا مقصد ہے گالیاں نہیں بکتا، منتے نہیں بولتا۔ ارے بھائی، ایک سسر ہے اپنی بہو کو ہمیشہ بلاتا ہے فلانی کی بچی، نعوذ باللہ، گالی دے کر، حرام کی نعوذ باللہ، ہیں اس طرح پکار کے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یہ جب سسر اپنی بہو سے بدتمیزی کے لہجے میں بات کرے، جیٹھ دیور نند خامند وہ کیسا اخلاق اپناتے ہوں گے؟ تو یہ اللہ والی مظلوم بہو کہتی تانوں اللہ ہی پوچھے گا، تانوں بولو، تانوں اللہ ہی پوچھے گا۔ جب وہ ظلم کرتے، زیادتی کرتے، میں نے کہا نا نمازوں پہ فخر نہ کرو، روزوں پہ فخر نہ کرو، حج عمروں پہ فخر نہ کرو۔ بار بار عمرے حج کرنے والوں سنو، پہلے اپنے گھر کے معاملات کی اصلاح کرو۔ بیٹی کا حق بیٹی کو دو، بہو کا حق بہو کو دو، بہن کا حق بہن کو دو، بیوی کا حق بیوی کو دو، خامند کا حق خامند کو دو، ماں کا حق ماں کو دو، باپ کا حق باپ کو دو، استاد کا حق استاد کو دو، شاگرد کا حق شاگرد کو دو، ہمسائے کا حق ہمسائے کو دو، بڑے کا حق بڑے کو دو، چھوٹے کا حق چھوٹے کو دو۔ جب تم نبی کی امت میں حقوق العباد میں احتیاط کرو گے، سنبھل 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 کے چلو گے، پھر نمازوں پہ فخر کر سکتا ہے، پھر تو حج عمروں پہ مان کر سکتا ہے کہ حقوق العباد کی کچہری میں الحمدللہ میں سرخرو ہوں، ورنہ تیرے جلسے کسی کام کے نہیں، تیری کانفرنسیں کسی کام کی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مظلوم بہو کہتی تنو اللہ ہی پوچھے گا۔ بولو کیا کہتی؟ اونچی بولو، تنو اللہ ہی پوچھے گا۔ کائنات نے دیکھا محلے اور اپنے دیش کی گلیوں میں پاگل کتے کی طرح پھرتا تھا، جسم میں کیڑے پڑ گئے، بیمار ہو گیا، موت مانگتا تھا، نہ ملتی تھی۔ ظلم اور زیادتی، آج سارا مجمع، سارا اجتماع، سٹیج سمیت ساری عوام آج اپنے رب کے حضور وعدہ کرو کہ آج کے بعد نہ ظلم کریں گے، نہ ظلم کا ساتھ دیں گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے، نہ زیادتی کریں گے، نہ زیادتی کا ساتھ دیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ جھوٹوں کا ساتھ دیں گے۔ پھر دیکھ تیرے حق میں قرآن کی سفارشیں کیسے ہوتی ہیں۔ ہِیَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، یہ محل اللہ اس کو دے گا، سرکار فرماتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہو۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، لوگوں کو رب کی رضا کے لیے کھانا کھلاتا ہے۔ وَأَصِلُ الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریاں جوڑتا ہے،
शैतानगी नहीं करता, मुनाफकत नहीं करता, फसाद झगड़ा नहीं कराता, रिश्तेदारियों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। वसल्लु बिल्लैलि वन्नास नियाम, जब दुनिया सोई हुई होती है ये रात को उठकर मुसल्ले पे बैठ के अपने रब से बातें करता है। फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और तुझे मुआशरे की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह अकीदे की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। ऊंची आमीन कह दो ना, ऊंची कह दो ना, ऊंची कह दो। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए। मेरे भाइयों, आखिरी गुजारिश है, न हम सीमो ज़र ए खुदा मांगते हैं, न हस्ती ये शौकत नुमा मांगते हैं। न हम सीमो ज़र ए खुदा मांगते हैं, न हस्ती ये शौकत नुमा मांगते हैं। मुआशरे को इस्लाह सुलझाने के साथ साथ नबी पाक भी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? न हम सीमो ज़र ए खुदा मांगते हैं, न हस्ती ये शौकत नुमा मांगते हैं। फकत एक तुझसे दुआ मांगते हैं, मोहम्मद के दर की कज़ा मांगते हैं। किसी को तलब जाहो हशमत की हरदम, किसी को तलब जाहो हशमत की हरदम। कोई मांगता शान शौकत मगर हम मदीने में थोड़ी सी जा मांगते हैं। किसी को किया हम किया मांगते हैं, खुदा से हबीबे खुदा मांगते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।